نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ان الله لمع المحسنين صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ کا ہم پر بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبوب ترین چیزیں ہم لوگوں کو عطا کی، اور یہ صرف اور صرف اس کا احسان، اس کا کرم ہے۔ ان نعمتوں کا مل جانا اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم میں کوئی خوبی اور کمال ہے۔ آج بھی ہم جیسے لاکھوں کروڑوں انسان موجود ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں نہیں عطا کی۔ اللہ نے ہمیں ایمان عطا کیا۔ آج دنیا کہتی ہے کہ اگر تمام انسانوں کی صف بنائی جائے تو ہر 3 آدمی کے بعد ایک مسلمان ہوگا، یعنی آج دنیا میں ہماری تعداد 1/4 ہے۔ 3/4 لوگ ایسے ہیں جو آج اس دنیا میں ہمارے ساتھ موجود ہے، لیکن اللہ نے انہیں ایمان عطا نہیں کیا۔ حالانکہ ان میں لاکھوں لوگ ایسے ہوں گے جن کی سوجھ بوجھ، جن کی دانش مندی، جن کی عقل اور فراست ہم سے زیادہ ہو، لیکن جب اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا تو سامنے کی چیز بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی کو دیکھو کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی دوسری چیز کی پوجا اور پرستش کر رہا ہے تو ایک لمحے کے لیے یہ خیال آتا ہے کہ کیا اس شخص کو یہ سمجھتا نہیں ہے کہ میں پتھر کی پوجا کر رہا ہوں؟ کیا اسے یہ بات نہیں سمجھ میں آتی کہ یہ اپنے علاوہ مخلوقات میں سے جس کی پوجا کر رہا ہے اس کے مقابلے میں اللہ نے اسے اشرف ترین مخلوق بنایا، یہ اپنے سے زیادہ دنی اور نیچے درجے کی چیز کی عبادت اور پرستش کر رہا ہے؟ لیکن یہ ہمارا کمال نہیں ہے کہ ہمیں یہ چیز سمجھ میں آ گئی، یہ تو اللہ کا احسان ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا، لہذا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اس چیز کی ہدایت عطا کی۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اگر اللہ تعالی ہمیں ہدایت نہیں دیتا تو ہم ہدایت نہیں پاتے۔ یہ صرف اور صرف اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی۔ اگر اللہ ایمان نہ دیتا تو ہم اپنی عقل و دانائی کی بنیاد پر ایمان تک نہیں پہنچ پاتے۔ اگر ہم اپنے اوپر غور کریں کہ ہمارے پاس جو سوجھ بوجھ ہے، ہمارے پاس جو عقل دانائی اور فراست ہے، کیا یہ ہمیں ایمان تک پہنچا دیتی؟ کبھی آپ اکیلے میں اس پر غور کرنا کہ اگر اللہ فضل نہیں فرماتا، مسلمان ماں باپ کی گود میں نہیں پیدا کیا ہوتا، تو کیا ہم اپنی سوجھ بوجھ کی بنیاد پر ایمان تک پہنچ جاتے کیا؟ تنہائی میں کبھی اس پر غور کرنا تو احساس ہوگا کہ نہیں پہنچ سکتے تھے۔ ہم سے زیادہ فہم و فراست کے مالک موجود ہے، وہ نہیں پہنچ پائے۔ تو یہ صرف اور صرف اللہ کا احسان ہے، اور یہ کائنات کی اتنی بڑی نعمت ہے ایمان، کہ جس پر آخرت کی کامیابی منحصر ہے۔ جو شخص دنیا سے ایمان لے کر کے گیا، چاہے وہ ایمان رائی کے دانے کے برابر ہو،
آپ یہ بات سمجھ لیں، کامل ایمان تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کامل ایمان. لیکن اگر کوئی شخص دنیا سے اس حال میں گیا کہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان رہا، تو یہ ایمان اسے ایک وقت آئے گا کہ جہنم سے نکال کر کے جنت میں لے کر کے آئے گا. آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ میدان محشر میں جب سب کی پیشی ہوگی، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو لوگوں کی سفارشات پر جنت میں جائیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دو طرح کی شفاعت فرمائیں گے، ایک شفاعت کبریٰ اور ایک شفاعت صغریٰ. شفاعت کبریٰ جس کا فائدہ پوری دنیا انسانیت کو پہنچے گا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے انسان آئے اور آج کے بعد قیامت تک جتنے انسان ہوں گے، یعنی میدان محشر میں جتنے انسان موجود ہوں گے اور جتنی مخلوقات ہوں گی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا فائدہ سب کو پہنچے گا. اور یہ بات کئی مرتبہ آپ سن چکے کہ اللہ تعالیٰ میدان محشر میں حساب و کتاب شروع نہیں کریں گے. لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے اور حساب و کتاب شروع نہیں ہوگا. حالت یہ ہوگی کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا، یعنی سر پر، اور لوگ اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کسی کا پسینہ اس کے ٹخنے تک ہوگا، کسی کا گھٹنے تک ہوگا، کسی کا کمر تک ہوگا، کسی کا کاندھے تک ہوگا، اور ایسا بھی کوئی بد نصیب ہوگا کہ جو اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا. حساب و کتاب شروع نہیں ہوگا، لوگ انتظار کرتے رہیں گے، اور انتظار بہت مشکل ہوتا ہے. کب؟ جب تکلیف کے ساتھ انتظار کرنا پڑے. اور میدان محشر کی یہ حالت ہوگی کہ لوگ اتنا پریشان ہوں گے کہ سب کی نظر عرش الہی کی طرف ہوگی، کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا، اور حساب و کتاب شروع نہیں ہوگا. تو اس وقت بھی کچھ لوگ ہوں گے کہ جو مل جل کر کے وفد کی شکل میں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے یہ گزارش کریں گے کہ آپ ابو البشر ہیں، تمام انسانوں کے باپ ہیں، تمام نبیوں کے باپ ہیں. اللہ نے سب سے پہلے آپ کو وجود عطا کیا اور آپ کو اپنے دست قدرت سے بنایا، آپ کو جنت میں رکھا، فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا. جتنی خوبیاں، صفات اور کمالات ہو سکتے ہیں حضرت آدم کے سامنے رکھ کر کے ان سے گزارش کریں گے آپ اللہ سے سفارش کریں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ان گزارشات کو سننے کے بعد یہ کہیں گے کہ آج اللہ تعالیٰ اتنے غضبناک ہیں کہ اتنے غضبناک نہ پہلے کبھی ہوئے نہ بعد میں کبھی ہوں گے. میری یہ ہمت نہیں ہے کہ میں جا کر کے سفارش کروں. حضرت آدم کو اپنی اس خطا کا احساس ہو جائے گا کہ مجھے اللہ نے جنت میں رکھا تھا اور صرف ایک بات کا حکم تھا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. نتیجہ بھی بتا دیا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم اپنے آپ پر ظلم کرنے والے لوگوں میں سے ہوگے. اب مجھ سے خطا ہو گئی، میں نے اس درخت کا پھل کھا لیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ میرا ہی مواخذہ کر لے. یہی حال حضرت نوح کا ہوگا، حضرت ابراہیم کا ہوگا، حضرت اسماعیل کا ہوگا، حضرت موسیٰ کا ہوگا. جتنے انبیاء کرام ہیں، جن جن لوگوں کے پاس لوگ جائیں گے وہ سب معذرت کر دیں گے، کوئی ہمت نہیں کرے گا اللہ کے سامنے پیش ہونے کی.
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ ہاں ہاں میں ہی سفارش کروں گا. اور اس کی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو ایک ایسی دعا عطا کی جس کی قبولیت کا 100% وعدہ تھا. جو مانگ لوگے وہ دے دیا جائے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے وہ دعا دنیا میں مانگ لی، وہ دعا جس کی قبولیت کا اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ جو مانگو گے وہ ہو جائے گا. وہ دعائیں سارے نبیوں نے اس دنیا میں مانگ لی. ایک ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فرماتے ہیں کہ وہ دعا میں نے محفوظ رکھی ہے، بچا کر کے رکھی ہے. اس دعا کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرش تک پہنچیں گے، عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوں گے اور وہ دعا مانگیں گے جس دعا کے قبول کرنے کا اللہ کی طرف سے وعدہ ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی حمد اور تعریف کے ایسے کلمات مجھ پر القا کرے گا، میرے دل میں ڈالے گا کہ آج مجھے بھی نہیں معلوم. اس وقت اللہ پاک القا فرمائیں گے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کے ساتھ اللہ کی حمد اور تعریف کریں گے جو دنیا میں آج تک کسی نے نہیں کی. اور اتنا لمبا سجدہ کریں گے کہ دنیا بھر کے سجدے اس سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. پھر اللہ پاک فرمائیں گے کہ ارفع راسک، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر اٹھائیے، سل مانگیے تو عطا دیا جائے گا، وشفع تشفع شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. تب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھائیں گے اور اللہ نے وعدہ کیا قبولیت کا دنیا میں بھی اور اس وقت بھی اللہ اس بات کا اظہار کریں گے. تب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ گزارش کریں گے کہ حساب و کتاب شروع کر دیں. حساب و کتاب شروع ہوگا. جو اول وہلے میں جنت میں جانے والے لوگ ہوں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں گے. اب بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں گے. کیا نظام ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جن کا معاملہ اتنا صاف ستھرا ہوگا کہ وہ لوگ بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں گے. اللہ ان لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب حساب و کتاب شروع ہوگا تو سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام اعمال پیش کریں گے. سب سے پہلے نام اعمال اللہ کے سامنے اگر پیش کیا جائے گا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اب آپ اندازہ کرو کہ حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی پر، ان کے ایمان پر، ان کے اعمال پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا زیادہ اعتماد اور بھروسہ ہوگا کہ اللہ اتنے غضبناک ہوں گے. لم یغضب قبلی ولن یغضب بعدی، کہ نہ اس سے پہلے کبھی اتنے غضبناک ہوئے نہ اس کے بعد کبھی اتنے غضبناک ہوں گے. ایسی حالت میں اللہ کے سامنے کسی کا حساب و کتاب کے لیے نامہ اعمال پیش کیا جائے گا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق ہوں گے. یہاں سے شروعات ہوگی. جنت میں بغیر حساب و کتاب جانے والے لوگ ایسے لوگ ہوں گے جو دنیا میں اللہ کی ذات پر کامل توکل اور بھروسہ کر کے زندگی گزارنے والے ہوں گے.
اس کے بعد حساب و کتاب، یعنی یہ جو لوگ ہوں گے ان کی پیشی ہوگی اور پھر ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا. اعمال نامہ سامنے لایا جائے گا اور اللہ پاک جنت کا فیصلہ فرمائیں گے. ایسے لوگ پھر آئیں گے کہ جن کے حساب و کتاب میں نقد ہوگی، پوچھ ہوگی، مناقشہ ہوگا. یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے اللہ پاک یہ طے کر لیں گے کہ ان کو سزا دینی. ظاہر بات ہے کسی کے سامنے کسی کی پیشی ہوئی اور اللہ پاک یہ پوچھ لے کہ فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھی تھی، یہ مناقشہ ہے جس کو گرفت کہتے ہیں. اور اللہ پاک جس چیز کے بارے میں پوچھ لیں گے بندے کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور سے پوچھا تھا کہ جنت میں لوگ جائیں گے بغیر حساب و کتاب، تو بغیر حساب و کتاب کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے سامنے پیشی نہیں ہوگی؟ کہا پیشی ہوگی. کہا کہ جب پیشی ہوگی تو پھر کہا کہ اللہ پاک حساب یسیر فرمائیں گے. حساب یسیر کو ہی بغیر حساب و کتاب سے کہا، تعبیر کیا گیا کہ اللہ پاک ایسی سرسری طور پر دیکھ لیں گے. اور پھر حضور نے فرمایا کہ جس شخص کے بارے میں مناقشہ ہوگا اس کو سزا ہوگی، عذاب ہوگا. یعنی کسی کے بارے میں نام اعمال دیکھتے ہوئے اللہ پاک نے پوچھ لیا کہ یہ کام کیوں کیا تھا، یا یہ میرا حکم تھا تو نے پورا کیوں نہیں کیا تھا، اس کے لیے سزا ہوگی. اور یہ حساب و کتاب یہ اہل ایمان کا ہوگا. جن کے پاس ایمان نہیں ہے ان کا کوئی حساب و کتاب نہیں. جیسے لوگ بغیر حساب و کتاب جنت میں جانے والے لوگ ہوں گے، ایسے ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہوں گی جو بغیر حساب و کتاب جہنم میں جائیں گے. جب ان کے پاس ایمان ہی نہیں ہے تو کوئی حساب نہیں. ظاہر بات ہے ایمان ہے تو پھر نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، روزہ رکھا کہ نہیں رکھا، زکوٰۃ دی کہ نہیں دی، حج کیا کہ نہیں کیا، اللہ کے دیگر سارے احکامات پورے کیے نہیں کیے، منکرات سے اپنے آپ کو بچایا نہیں بچایا، یہ سب ایمان کے بعد ہے. جن کے پاس ایمان ہے ان سے یہ ساری چیزیں پوچھی جائیں گی. اللہ درگزر بھی فرمائیں گے، گرفت بھی فرمائیں گے. لیکن جن کے پاس ایمان نہیں ہے ان کا کوئی حساب و کتاب نہیں. ایمان ہے نہیں، چلو جہنم. یہ بغیر حساب و کتاب جہنم میں جانے والے لوگ. تو جن کا حساب و کتاب ہوگا ان میں بہت سارے لوگوں کو اللہ معاف کر دیں گے، بہت سارے لوگوں کی اللہ تعالیٰ گرفت فرمائیں گے. حضور نے فرمایا کہ جو بھی جنت میں جائے گا وہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے جائے گا. اللہ نے رحمت پیدا کی، رحمت کے 100 حصے کیے، ایک حصہ دنیا میں دیا، 99 اللہ نے اپنے پاس رکھے، اور اس کا ظہور کل قیامت کو اللہ پاک فرمائیں گے. حضور نے ایک واقعہ بتایا کہ 2 شخص کے لیے جہنم کا حکم ہوگا، ایک دوڑتا ہوا جائے گا اور ایک چلتا ہوا رک رک کر کے پلٹ پلٹ کر کے دیکھتا رہے گا. فرشتوں کو حیرت ہوگی کہ دونوں کے لیے فیصلہ جہنم کا ہوا ہے. ایک تو ایسا دوڑتا ہوا جا رہا ہے جیسے بہت شاندار جگہ ہے اور اس کو انتظار تھا کہ میرے حق میں فیصلہ ہو تو میں جلدی سے جاؤں، اور دوسرا جو ہے 2-4 قدم چلتا ہے، رکتا ہے. فرشتوں کو حیرت ہوگی. اللہ پاک ان کی حیرت دور کرنے کے لیے دونوں کو واپس بلائیں گے. اللہ علیم و خبیر ہے، سب کچھ جانتے ہیں. فرشتوں کے لیے اللہ پاک اس سے پوچھیں گے کہ تو جہنم کی طرف بھاگتا ہوا کیوں جا رہا ہے؟ تیری محبوب ترین جگہ ہے، کیا تو اس بات کا انتظار کر رہا تھا کہ تیرے لیے جہنم کا فیصلہ ہو؟ وہ کہے گا کہ اللہ ایسا نہیں. پھر تو وہ کہے گا کہ میں نے یہ سوچا تھا کہ دنیا میں تیری نافرمانی کی تھی تو آج یہ سزا ملی کہ جہنم میں جا رہا ہوں. آج تیرا یہ حکم ہے جہنم میں جانے کا، تو میں نے یہ سوچا کہ دنیا میں تو مجھ سے کوتاہی ہوئی تیرے حکم کی تعمیل میں، آج تیرے حکم کی تعمیل میں اپنے بس بھر جتنا اچھا ہو سکتا ہے اتنی اچھی طریقے سے تیرے حکم کی تعمیل کروں. اللہ پاک دوسرے سے پوچھیں گے
کہ تجھ کو بھی تو یہی حکم ہوا تھا جہنم میں جانے کا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جواب دے گا کہ اللہ جہنم کا فیصلہ ہوا میرے حق میں، لیکن دنیا میں ہم نے تیرے محبوب نبی سے سنا تھا کہ آپ نے رحمت پیدا کی، رحمت کے 100 حصے کیے، ایک حصہ رحمت کا پوری دنیا میں ساری مخلوقات میں تقسیم کیا، اور 99 حصے رحمت کے آپ نے اپنے پاس رکھے. اور ہمارے نبی نے بتایا تھا کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں اس کا ظہور ہوگا. تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کب آپ کی رحمت جوش میں آئے گی اور کب آپ کی رحمت میری طرف متوجہ ہوگی، کب آپ اپنی رحمت کا مظاہرہ فرمائیں گے. اسی لیے آس اور امید تھی، بار بار پلٹ پلٹ کر کے دیکھ رہا تھا. اللہ پاک دونوں کا جواب سننے کے بعد فرمائیں گے کہ میرے محبوب نے سچ کہا، 99 حصے رحمت کے میں نے بچا کر اپنے پاس رکھے تھے، آج اس کا ظہور ہوگا، تم دونوں جنت میں جاؤ. اور میں نے پیچھے یہ بات بتائی تھی کہ اللہ نے جنت بنائی، جہنم بنائی، جنت کو بھی بھرنے کا وعدہ کیا ہے، جہنم کو بھی بھرنے کا وعدہ کیا ہے. جنت تو اللہ اس طرح بھریں گے کہ معمولی معمولی بہانوں پر اللہ درگزر فرمائیں گے. ایمان ہے نا، ٹھیک، باقی جو کچھ ہے اس میں اللہ درگزر کا معاملہ فرمائیں گے. عجیب و غریب صورتحال ہوگی. ان تمام حالات کو جب دیکھو، اور امام بخاری اور دیگر محدثین نے اپنی کتابوں میں ایسی حدیثوں کو جہاں ایک جگہ جمع کیا ہے جس کو کتاب الرقائق کہتے ہیں، ایسی چیزیں جس سے دل نرم ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت پر آدمی کا اعتماد اور یقین بڑھتا ہے، ان کو پڑھنے کے بعد تو لگتا ہی نہیں کہ کوئی اہل ایمان جہنم میں جائے گا. حضور سفارش فرمائیں گے، اور حضور کے بعد سفارش کرنے والوں کا سلسلہ ہوگا. یہاں تک آتا ہے کہ کسی کے بارے میں جب اللہ فیصلہ کریں گے جہنم کا، اس کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، معاملہ فائنل، اس موقع پر کوئی آئے گا کہ اللہ اس شخص نے دنیا میں مجھے کھانا کھلایا تھا، اس شخص نے دنیا میں مجھے پانی پلایا تھا، اس شخص نے دنیا میں بیمار تھا، میری تیمارداری کی تھی، میں پریشان تھا، مجھے تسلی دی تھی، میں بھٹکا ہوا تھا، اس نے مجھے راستہ بتایا تھا، مجھے کپڑے کی ضرورت تھی، اس نے مجھے کپڑا دیا تھا. اتنی معمولی معمولی باتوں پر اللہ پاک بخش دیں گے، چلو جاؤ جنت میں. اللہ نے جنت بھرنے کا وعدہ کیا، جہنم بھی اللہ نے بھرنے کا وعدہ کیا. لیکن ظاہر بات ہے کہ سارے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، پھر بھی جہنم خالی رہے گی. قرآن کریم میں آتا ہے کہ اللہ پاک جہنم سے پوچھیں گے حلیم تلاتی، تو بھر گئی؟ تو وہ کہے گی حل من مزید، بہت جگہ خالی ہے ابھی. پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک جہنم کو اس طرح بھریں گے کہ اپنا قدم مبارک جہنم میں رکھ دیں گے، جہنم چرچرانے لگے گی. جیسے چارپائی پر حضور فرماتے ہیں جیسے چارپائی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ پڑ جائے چارپائی چرچراتی ہے، ایسے جہنم چرچرانے لگے گی. اللہ اس کو اس طرح بھریں گے. اور جنت بھرنے کے لیے معمولی معمولی بہانے، زندگی کا ایک عمل بھی اگر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا، اس عمل کی بدولت اللہ جنت کا فیصلہ فرمائیں گے. جب سارے سفارشی سفارش کر چکیں گے، اب جہنم میں لوگ رہ جائیں گے، ایسے لوگ رہ جائیں گے جن کے پاس ایمان ہوگا، اور ان کے ایمان کی خبر نہ کسی نبی کو ہوگی نہ کسی فرشتے کو ہوگی. ان کا ایمان اتنا معمولی ہوگا کہ صرف اللہ کو اس کا علم ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ پھر اللہ پاک 3 لب بھر کر کے جہنم سے نکالیں گے. یہ لب ہے، ایسے سمیٹ کر کے ایسے 3 مرتبہ اللہ پاک جہنم میں سے جہنمیوں کو نکالیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے دل میں ایمان ذرے کے برابر ہوگا. کبھی اندھیرے میں گھر میں بیٹھو اور باہر سے دھوپ
معمولی سوراخ سے جب اندر آتی ہے تو اس روشنی میں آپ کو اس میں کچھ اڑتا ہوا دکھائی دے گا، اسے ذرہ کہتے ہیں۔ اتنا معمولی ایمان ہوگا کہ صرف اللہ کو ان کے ایمان کی خبر ہوگی۔ وہ ایمان اللہ نے ہم کو دیا ہے، وہ ایمان اللہ نے ہم کو دیا ہے کہ پھر یہ جہنم میں رہنے نہیں دے گا۔ اللہ پاک اتنے ایمان کی بدولت اس کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل فرمائے۔ اللہ کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہے کہ ایمان عطا کیا۔ ہم 24 گھنٹہ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں تو کم، لیکن ہمیں احساس نہیں ہے کہ ایمان ہے کیا، ایمان ہے کیا۔ اتنی بڑی نعمت ہمارے پاس ہے، اتنی بڑی دولت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، ہمیں احساس نہیں ہے۔ ہم ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہے جنہیں اللہ نے یہ ایمان عطا کیا۔ کتنے لوگ ہوں گے صبح اٹھے ہوں گے، اب تک ایک مرتبہ بھی انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھا ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ نہیں پڑھا ہوگا۔ آپ غور کرو، پڑھا ہے آپ نے؟ کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے صبح اٹھنے کے بعد آج تک نہیں پڑھا ہوگا، ابھی تک نہیں پڑھا ہوگا، اور کتنے ایسے ہوتے ہیں کہ ایسے نہ معلوم کتنے دن گزر جاتے کہ ایک مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے۔ اتنی بڑی دولت اللہ نے ہمیں دی اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں۔ ہمارے جیسے ہم سے زیادہ اچھے دکھائی دینے میں خوبصورت، مال و دولت کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، ہنر کے اعتبار سے ہم سے بدرجہ بہتر لوگ دنیا میں پڑے ہیں، اللہ نے ان کو ایمان نہیں دیا۔ اللہ نے دیا تو ہمیں ایمان دیا، اور ایسے دیا بالکل مفت میں۔ ہم نے کوئی ایسا نہیں کہ کسی غیر مسلم خاندان میں پیدا ہوئے اور ہم نے ایمان قبول کیا، ایسا نہیں۔ یہ ایمان تو اللہ نے ہمیں ماں باپ کے ایمان کی بدولت صدقے میں دے دیا۔ ماں باپ مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان، اللہ نے ان کو ایمان دیا تھا، ہمیں بھی وراثت میں ایمان مل گیا۔ ہم نے اس کے لیے کوئی قربانی نہیں دی، اور کہتے ہیں نا کہ بغیر مشقت کے، بغیر محنت کے اور بغیر مال خرچ کیے جو چیز ملتی ہے وہ آدمی کے نزدیک قابل قدر نہیں ہوتی۔ اس کے ملنے کا، اس کی اہمیت کا، اس کی قیمت کا اندازہ آدمی کو نہیں ہوتا۔ ایمان تو ان سے پوچھو جو کفر چھوڑ کر کے ایمان قبول کرتے، شرک کو چھوڑ کر کے ایمان قبول کرتے۔ آج کتنے لوگ ایسے جو ایمان قبول کرنا چاہتے ہیں لیکن ایمان قبول کرنے کی وجہ سے کن دشواریوں سے ان کو گزرنا پڑے گا یہ سوچ کر کے وہ رک جاتے، ہمت نہیں ہوتی۔ ماں باپ کو چھوڑنے کی، بھائی بہنوں کو چھوڑنے کی، گھر بار چھوڑنے کی، کاروبار چھوڑنے کی، سماج کو چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ بس یہ سوچ کر کے رک جاتے ہیں کہ ایمان قبول کریں گے یہ سب چھٹ جائے گا۔ آج جو لوگ خیرخواہ ہیں کل دشمن ہو جائیں گے، آج جو لوگ ہمدردی جتاتے ہیں کل جان لینے کے در پہ ہو جائیں گے۔ آدمی ہمت نہیں کر پاتا، اور ہمیں تو اللہ نے مفت میں ایمان دے دیا بغیر کسی محنت اور مشقت کے۔ اس کی قدر اللہ پاک ہمیں عطا فرما دے۔ یہ وہ نعمت ہے جو ہمیں آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی راحتیں دلائے گی۔ جس کے پاس ایمان ہوگا وہ یا تو اول وہلے میں، یا پھر حساب و کتاب کے بعد، یا پھر جہنم میں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد جنت میں جائے گا۔ لیکن ایمان اگر ہے، دنیا سے جاتے ہوئے ایمان لے کر کے ہم چلے گئے، بس ہم کامیاب۔ شیطان آخر وقت میں ایمان چھیننے کے لیے کھڑا رہتا ہے، اور اتنا تجربے کار ہے اور اتنا علم اس کے پاس ہے کہ انسانوں میں ہم جیسے لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ علامہ سہروردی، شہاب الدین سہروردی کے متعلق آتا ہے کہ ان کے ایک مرید تھے،
اور انہوں نے اللہ کے وجود پر کہ اللہ ہے 100 دلیلیں قائم کی تھی. آج ہم سے کوئی پوچھے کہ اللہ ایک ہے، تمہارا دعویٰ ہے یا تم کہتے ہو اور مانتے ہو اللہ ایک ہے، کیا دلیل ہے؟ ہم کسی کو مطمئن کر سکتے؟ ہمارے پاس ہے کوئی ایسا علم کہ ہم اللہ کی وحدانیت پر ایک ایسے شخص کو جو اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتا اس کو دلائل سے مطمئن کر سکے؟ ہمارے پاس ہے کوئی دلیل؟ نہیں ہوگی. لیکن وہ وقت کے بہت بڑے عالم تھے اور انہوں نے 100 دلیلیں قائم کی تھی اللہ کے ایک ہونے پر. جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا، شیطان آیا، اس نے پوچھا کہ اللہ کے متعلق تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ کہنے لگے کہ اللہ ایک ہے. کہا کہ دلیل؟ انہوں نے ایک دلیل دی. شیطان ان سے زیادہ علم رکھتا تھا، شیطان نے دلیل توڑ دی. انہوں نے دوسری دلیل دی، شیطان نے وہ دلیل توڑ دی. یہ دلائل دیتے جا رہے اور شیطان ان دلائل کو توڑتے جا رہا. علامہ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ خادم وضو کروا رہا تھا اور وہ پانی ڈال رہا تھا اور ان کو جیسے سکتہ ہو گیا، رکے ہوئے تھے. اللہ نے ان پر اس چیز کو منکشف کر دیا کہ تمہارے مریدوں میں سے صاحب علم و آدمی عالم شخص ہے، آج اس کی زندگی کا آخری وقت ہے اور شیطان ایمان چھیننا چاہتا ہے. اللہ نے سب کچھ منکشف کر دیا. وہ سن رہے تھے کہ یہ دلائل دے رہے ہیں اور شیطان توڑ رہا ہے، یہ دلائل دے رہے ہیں، شیطان توڑ رہا ہے. وقت ایسا آ گیا کہ اب لگتا تھا کہ جب 100 دلائل کے 100 ختم ہو جائیں گے تو آدمی پھر مجبور ہو کر کے کہے گا کہ ہاں اب میرے پاس کوئی دلیل نہیں، تمہاری بات مانتا ہوں. ایمان سے محروم ہو جاتے. وضو کا پانی ہاتھ میں لیا، ایسے پھینکا، اللہ نے وہ پانی کے چھینٹے اس وقت اس شخص کے چہرے اور بدن پر ڈلوائے. وہ چونک گئے. یہاں سے انہوں نے آواز دی کہ تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں؟ اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں. اب ظاہر بات ہے شیطان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں. دلیل کا جواب ہے، لیکن جب ایک آدمی یہ طے کر لے کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں، کوئی دلیل میرے پاس نہیں لیکن میں اللہ کو ایک مانتا ہوں. اب کوئی کتنا بھی سمجھائے، آدمی یہ طے کر لے کہ نہیں تیری سب بات اپنی جگہ لیکن میں اللہ کو ایک مانتا ہوں. جب انہوں نے یہ جواب دیا کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں تو شیطان مایوس ہو گیا اور پھر اسی وقت ان کی روح بھی قبض ہو گئی. تو شیطان پوری کوشش کرتا ہے آخر وقت میں ایمان سے محروم کرنے کی. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ خاتمہ بالخیر اللہ پاک عطا فرمائے. جو شخص دنیا سے جاتے ہوئے ایمان کے ساتھ چلا گیا کامیاب ہو گیا. لیکن ظاہر بات ہے ایمان ہم لے کر کے جائیں عافیت اور سلامتی کے ساتھ، اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، ایمان بنانا پڑے گا، ایمان سلامت رکھنے کی کوشش کرنی پڑے گی. ہمارا حال تو یہ ہے کہ 24 گھنٹے گزر جاتے، ایک مرتبہ بھی زبان سے لا الہ الا اللہ نہیں نکلتا، ایک مرتبہ بھی ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ نہیں کہتے. کیسے ہمارا ایمان بچے گا اور کیسے سلامت رہے گا اور کیسے ہم لے کر کے جائیں گے؟ تھوڑا سا تنہائی میں بیٹھ کر کے اس پر غور کریں. اللہ ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور دنیا سے جاتے ہوئے ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.